وہ ہے میرے بھائیوں ایک اسپیشل کوسچن ایک ہندو بھائی کی طرف سے اپلوڈ ہوا ہے، اور چونکہ اس سوال کے اندر انہوں نے بالکل اسٹریٹ فارورڈ مجھے مخاطب کر کے اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا. اب یوٹیوب پہ جا کے لکھ سکتے ہیں رپلائی انجینئر محمد علی مرزا. تو انہوں نے قرآن حکیم پر 2 آیات کے حوالے سے اعتراض کیا ہے کہ قرآن حکیم کی یہ 2 آیات لاجیکلی بھی اور سائنٹیفکلی بھی غلط ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہماری ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی ان کے اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتے ہیں اس حوالے سے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میرے بھائیو، اس ہندو بھائی نے 2 سوال کیے ہیں. کوسچن نمبر 1 قرآن حکیم میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 کے حوالے سے ہے. انشاءاللہ میں اس کو ایڈریس بھی کر دوں گا. اور کوسچن نمبر 2 قرآن حکیم میں جو پہاڑوں کے بارے میں ورڈک دی گئی ہے اس کو جیالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے ڈسکس کیا تھا. میں انشاءاللہ ان کے جوابات 5 علمی پوائنٹس کی شکل میں دوں گا اللہ کا نام لے کر. اور میرا یہ جو جواب ہے میرے بھائیوں یہ جرنل جواب ہوگا. مستقبل میں بھی جتنے بھی اعتراضات ماڈرن سائنس کے حوالے سے قرآن حکیم پر کیے جائیں گے ان کو انشاءاللہ یہ ہر حوالے سے کور کرے گا. کیونکہ ہر کوسچن کے آنسر کے اوپر الگ سے ویڈیو نہیں بنائی جا سکتی، اس لیے میں نے کوشش کی کہ ایک جرنل ویڈیو ریکارڈ کروا دی جائے تاکہ مستقبل میں بھی جتنے لوگ ان حوالوں سے ڈسکشن کریں ان کے لیے ایسا مواد اویلیبل ہو، ایک عام مسلمان بھی اس چیز کو سمجھ سکے. تو یہ 5 علمی پوائنٹس ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 1 میرے بھائیوں، مسلمز ہوں یا نان مسلمز، میں ان سے ایک بنیادی ریکویسٹ اس حوالے سے کروں گا کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا. صرف اوورال ایک مقدمہ کلیئر کیا جاتا ہے، ایک ڈاکٹرائن کلیئر کی جاتی ہے. ظاہر ہے مذہب ایک ڈاکٹرائن کے اوپر کھڑا ہے، اسلام بھی ایک ڈاکٹرائن پہ کھڑا ہے. وہ اگر موٹی سی ڈاکٹرائن کلیئر کر دی جائے تو باقی جو نیٹی گیٹیز ہیں وہ خود بخود اس کے اندر کور ہو جاتی ہیں. ہر سوال کا جواب نہ قرآن کے اندر دیا گیا ہے نہ حدیث کے اندر. ایک موٹا موٹا ایک مقدمہ جو ہے مذہب کا کلیئر کر دیا گیا ہے، باقی ساری چیزیں خود بخود انشاءاللہ اس میں فٹ ان بیٹھ جائیں گی. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ بحث کرنا شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کا ذریعہ عورتوں کو کیوں بنا دیا ہے، مردوں کو کیوں نہیں بنایا، یہ بھی سوال ہو سکتا ہے. اس طرح کے جو کوسچنز ہیں ان کے جواب میں صرف ایک ہی آنسر ہوگا، ول آف گاڈ. یہ کریٹر کی مرضی ہے، خدا کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے، اس سپر نیچرل ایجنسی سپریم بینگ کی مرضی ہے، یہ اس کی ول ہے. اس کے حوالے سے اس کے اوپر کوسچن نہیں ہو سکتا. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ if God exists all other questions are invalid. اگر خدا کے وجود کو کوئی مانتا ہے نا تو باقی سارے سوالات انویلڈ ہو جائیں گے. پہلی چیز یہ ہے کہ خدا کے وجود کو کوئی کوسچن کرے، اس کے اوپر وہ قائل ہوتا ہے، پھر ول آف گاڈ مانی جائے گی. اور اس حوالے سے میں اکثر یہ چیلنج دیتا ہوں ایتھیسٹ کو بھی، نان مسلمز کو بھی، ایون مسلمانوں میں بھی وہ لوگ جو سیکولر ہو چکے ہیں، کہ آپ کوئی ایک ایسا ماڈل لے کر آئیں ہمارے سامنے جس میں کوئی آپ کی نظر میں فالٹ موجود نہ ہو. ہم انشاءاللہ تعالیٰ انٹلیکچوئل لیول پہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی فالٹ نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیں گے. کوئی سا بھی لے آئیں، وہ تو ہر ماڈل کے اندر کوئی نہ کوئی فالٹ نکالا جا سکتا ہے اور ہر چیز کے پلس اور مائنس بیان کیے جا سکتے ہیں. تو ول آف گاڈ کو تو الگ رکھیں، آپ بھی اپنی ول کے ساتھ
کوئی ماڈل لے کر آئیں، میں اس کے اندر ہزاروں کیڑے نکال دوں گا، اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے قرآن حکیم میں کیٹاگوریکلی اللہ تعالیٰ نے اس کوسچن کو بین کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 23 ہے، لا یسأل عما یفعل، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا، خدا کسی کو جواب دہ نہیں ہے، وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور اللہ کے مقابلے پر ہر ہستی سے اللہ تعالیٰ پوچھ سکتا ہے کہ اس نے یہ کیوں کیا۔ لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا، کہ اس نے اولاد کا ذریعہ عورتوں کو کیوں بنایا، مردوں کو کیوں نہیں بنایا۔ ول آف گاڈ، اس کی مرضی۔ ونس کریٹر کو آپ مانیں گے پھر اس کی ول کو بھی ماننا پڑے گا۔ دنیا میں بھی جب آپ کسی کو حاکم مانتے ہیں پھر اس کی ول کو بھی لے کے چلنا پڑتا ہے۔ اور خدا صرف حاکم نہیں ہے بلکہ وہ کریٹر آف دا یونیورس ہے، خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی چیز تھی جو میں نے علمی پوائنٹ نمبر 1 میں کلیئر کر دی۔ اور ساتھ یہ یاد رکھیں کہ دنیا اللہ نے بنائی ہے آزمائش کے لیے۔ دنیا کے معاملات کو اگر آپ دنیا کے ساتھ ہی دیکھیں تو پھر بالکل اس نظام میں کئی ایک فالٹ آپ کو نظر آئیں گے کہ دنیا میں کتنے ظالم لوگ ہیں جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ان کو دنیا میں سزا نہیں ملتی، اور کتنے لوگ ہیں جو مظلومیت کی زندگی گزار جاتے ہیں، ان کو انصاف نہیں ملتا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہٹلر نے جو 6 ملین جوز کو اسیسینیٹ کیا اور پوری ایک 100 فیکٹریز بنائیں ان کو ختم کرنے کے لیے، وہ اس ایک ہماری انسانی تاریخ میں بہت سیاہ ترین باب ہے۔ 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام اور فیکٹریاں بنا کے۔ دنیا کی کوئی عدالت ہٹلر کو 60 لاکھ دفعہ موت نہیں دے سکتی، ہر اس یہودی کے بدلے میں جو اس نے ناحق قتل کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ہٹلر کو 60 لاکھ دفعہ زندگی دے اور پھر 60 لاکھ دفعہ موت دے کر ایک ایک اس خون ناحق کا بدلہ اس سے لے۔ دنیا کی عدالت تو نہیں دے سکتی۔ لہٰذا جب تک آپ دنیا کے معاملات کو آخرت کے ساتھ جوڑ کر نہیں چلیں گے، آپ کو ول آف گاڈ کی اس پورے نظام کی سمجھ نہیں آئے گی۔ ایبسولوٹلی آپ نے دنیا کو کنسیڈر نہیں کرنا بلکہ اس کو آخرت کے ساتھ جوڑیں، پھر آپ دیکھیں کہ اینڈ رزلٹ کیا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی مظلوم تھا، آخرت میں اسے بدلہ ملنے کے بعد اگر ہمیشہ کی جنت مل جاتی ہے تو وہ اوورال تو کامیاب ہو گیا، کیونکہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی شخص 60 سال کی مفلسی کی زندگی گزار بھی لے اور ایک لاوارث لاش کی طرح فٹ پاتھ پر پڑا ہوا ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر اس کو قبر نہ بھی ملے دین واٹ؟ اس کے بدلے میں اگر دنیا میں ایک ظالم شخص ہے اور اس کو بڑا اچھا مقبرہ بھی اس کا بنا دیا جائے تو کیا آخرت کا عذاب وہ اللہ سے ٹال سکتا ہے؟ نہیں۔ تو آخرت کی اربوں خربوں سال کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی کیا اہمیت ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے، اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے اور جو سمندر ہے وہ آخرت کی انفینٹ لائف۔ سر انفینٹ کے مقابلے پر تو یہ نیگلیجبل ہے، زیرو ہے۔ یہاں کی کامیابی یا ناکامی ہمیشہ کی کامیابی یا ناکامی کو ڈٹرمن نہیں کرے گی۔ تو یہ بنیادی بات ہے جو میں نے علمی پوائنٹ نمبر 1 میں آپ کو کلیئر کی، تاکہ مستقبل میں جب کبھی بھی ول آف گاڈ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، ماڈرن سائنس کے حوالے سے یا سوشل سائنسز کے حوالے سے ڈسکشن ہو تو آپ کے سامنے یہ پوائنٹ آف ویو کلیئر ہونا چاہیے۔ علمی پوائنٹ نمبر 2 وہ ہے میرے بھائیوں، قرآن حکیم میں جو سائنٹیفک فیکٹس بیان ہوئے ہیں۔ قرآن حکیم، اصولی بات یاد رکھیں، یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ لٹریچر کی بک ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کو سائنس سکھانا نہیں ہے بلکہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جس طرح کہ سائنس کی فیلڈ میں بھی اگر آپ بیالوجی کی بک کھول دیں اور آپ اس میں گریویٹیشنل لا آف نیوٹن کو تلاش کرنا شروع کر دیں، نیوٹنز لا آف گریویٹیشن، یا آپ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو تلاش کرنا شروع کر دیں بیالوجی کی بک میں، تو آپ کو نہیں ملے گی۔ تو یہ اس بک کا فالٹ نہیں ہوگا کیونکہ اس کا ٹاپک یہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کا ٹاپک بیالوجی یا ایمبریولوجی یا جیولوجی یا اسٹرونومی یہ نہیں ہے۔ قرآن کا بنیادی ٹاپک ہے انسانیت کی ہدایت۔ البتہ قرآن حکیم میں آلموسٹ 6500 آیات میں سے 1000 سے زیادہ آیات سائنٹیفک فیکٹس اور فزیکل فینومینا آف نیچر کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں۔ اس کا مقصد
ان کو منوانا نہیں تھا بلکہ ان سائنس کے ساتھ اللہ کو منوانا تھا. لہذا قرآن حکیم سائنس کی کتاب نہیں ہے, یہ سائنس کی کتاب ہے. سائنس یعنی نشانیاں. اس لیے قرآن کی ہر آیت کو کیا کہا جاتا ہے؟ آیت. آیتن عربی میں, اور وقت کریں گے آیا. آیا کا انگلش میں ترجمہ ہوتا ہے سائن, اردو میں نشانی. قرآن حکیم سائنس کی کتاب نہیں ہے بلکہ سائنس کی بک ہے اور لٹریچر کی کتاب ہے. لہذا قرآن حکیم کی جو گفتگو ہے وہ بھی لٹریچر کی فارم میں ہوگی. دنیا کا کوئی سائنٹسٹ یہ نہیں کہتا کہ آج میرا دماغ چاہ رہا ہے کہ میں بریانی کھاؤں. وہ کیا کہے گا؟ آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بریانی کھاؤں. وہ سائنٹسٹ بھی جو انسٹرومنٹ آف انٹلیکٹ, عقل کا آلہ دماغ کو مانتا ہے, وہ بھی جب لٹریچر کی گفتگو میں بات کرے گا تو کیا کہے گا؟ آج میرا دل کر رہا ہے بریانی کھانے کو. دماغ کر رہا ہے کو نہیں کہے گا. اگر کہے گا تو لوگ کہیں گے پاگل ہے. اسی طریقے سے قرآن حکیم کی لٹریچر کی زبان کو اگر آپ سائنس کی لینگویج میں یا میتھمیٹکس کی لینگویج میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو بھی ہم پاگل ہی کہیں گے. یعنی یہ بنیادی بات آپ کو کلیئر ہوگی. اس لیے میں مقدمہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. قرآن حکیم میں جگہ جگہ آئے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو طور پر بلایا تھا. اب کوئی اسے یوں سمجھنا شروع کر دے کہ جب ہم دنیا میں کسی دوست کو کہتے ہیں یار وہ وقت یاد کرو جب ہم پکنک پہ گئے تھے, تو اس کا مطلب ہے وہ پکنک کے موقع پہ وہ دوست بھی ساتھ تھا. تو ٹھیک ہے, لیکن لٹریچر میں ایسا نہیں ہوتا. لٹریچر میں یاد دہانی کروائی جا رہی ہوتی ہے ایک پرانے وقت کی عبرت کے لیے, چاہے اس شخص نے وہ وقت دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو. ہمارے جو بریلوی مکتبہ فکر کے بھائی ہیں جو اس میں سے حاضر و ناظر کا مسئلہ نکال لیتے ہیں, حالانکہ اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو وقت یاد کروایا جا رہا ہے. حتیٰ کہ سورہ مریم میں تو جا کے مزید کلیئر کیا گیا کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو, کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو, یعنی یہ جو کتاب نازل ہوئی ہے اس میں یاد کرو. پھر سورہ قصص کے اندر آیا اے نبی علیہ السلام جب ہم نے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی تھی, نہ تو آپ وہاں پر موجود تھے اور نہ آپ وہ منظر دیکھ رہے تھے, نہ آپ وہاں پر شاہد تھے, نہ حاضر تھے نہ ناظر تھے. میرا مسئلہ حاضر و ناظر 7 نمبر ہے, وہ الگ سے آج چونکہ میں اس چیز کو تو ایڈریس نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں نے ضمناً بتایا کہ وہ بھی یہ غلط رزلٹ نکال لیتے ہیں. تو اس طرح یہ رزلٹ نہیں نکالا جائے گا. قرآن حکیم جو ہے یہ سائنس کی بک ہے, نشانیاں ہیں قدرت کی, فزیکل فینومینا آف نیچر, خدائی قوانین جو ہیں جن کے اوپر یہ پوری دنیا کا, پوری کائنات کا, یونیورس کا نظام چل رہا ہے. اور معذرت کے ساتھ اسے سائنسی قوانین کہنا یہ کاپی رائٹس کا مقدمہ ہونا چاہیے سائنٹسٹ کے اوپر. یہ سائنسی قوانین کیسے ہو گئے؟ سائنس نے تو ان قوانین کو دریافت کیا ہے, کریٹ نہیں کیا, پیدا نہیں کیا. یہ خدائی قوانین ہے. سائنس تو صرف ڈسکوری کرتی ہے. سائنس نے کوئی چیز بنائی تو نہیں ہے, کریشن ایکس نہیلو تو نہیں کی, عدم محض سے وجود میں تو نہیں کسی چیز کو بخشا. ہاں انہی چیزوں کو یوز کر کے ایک نئی چیز سامنے لائی جاتی ہے, وہ کریشن ایکس نہیلو نہیں ہوتی. اللہ بھی خالق ہے, انسان بھی خالق ہے, لیکن اللہ خالق کیا ہے؟ بدیع السماوات والارض, بغیر کسی نمونے کے, بغیر کسی مٹیریل کے خود سے چیزوں کا ابداع کرنے والا. کریشن ایکس نہیلو. انسان کیا کرتا ہے؟ اس ابداع میں سے لکڑی اللہ نے بنا دی, اس لکڑی میں سے فرنیچر بناتا ہے. کریشن ایکس نہیلو نہیں کرتا, لکڑی نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ خدائی قوانین ہیں جو قرآن حکیم میں آئی, یہ سائنسی قوانین نہیں. اور قرآن کا مقصد ہے اس کے ذریعے تذکیر کرنا, نصیحت کرنا. اس کو قرآن حکیم کی ٹرم میں استعمال کیا جاتا ہے التذکیر بآلاء اللہ. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے. اسی لیے سورۃ الرحمن سورت نمبر 55 قرآن حکیم میں پارہ نمبر 27 کے اندر کم از کم 31 ٹائمز یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اور تم اپنے رب کی قدرت کی کون کون سی نشانیوں کو اے جن و انس جھٹلاؤ گے. اس کا ترجمہ جو عام علماء نے کیا نا کہ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, یہ بالکل غلط ترجمہ ہے. نعمت تو خود عربی کا لفظ ہے, یہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بگ سائنس آف نیچر, قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں. اس لیے آپ دیکھیں دوزخ کا ذکر بھی آتا ہے نا, جب اس کے بعد بھی آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو کیا دوزخ نعمت ہے؟ وہ تو اللہ کے عذاب کا مظہر ہے. تو یہ ترجمہ پھر ظاہر ہے کسی پڑھے لکھے بندے کو سمجھ آنا تھا, تو یہ ترجمہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 31 دفعہ جب یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے, ہر دفعہ ڈیفرنٹ سٹائل میں انہوں نے ترجمہ کیا ہے.
کیونکہ اعلیٰ ہر ایک کی پھر وہ ڈیفرنٹ ہوگی. تو انہوں نے اپروپریٹ ٹرانسلیشن کی ہے کہ تم قدرت کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے, نعمتوں کو نہیں. لہٰذا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا جب کبھی بھی قرآن کے حوالے سے کوئی آپ کو الجھن آئے تو تفہیم القرآن مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی پڑھا کریں. وہ ایک انٹلیکچوئل جینیس بندہ ہے. یعنی میری نظر میں, آپ کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے, میری نظر میں یعنی پوری امت میں قرآن حکیم کی جتنی تفاسیر لکھی گئی ہیں سلف سے لے کر خلف تک, مولانا مودودی رحمہ اللہ کا جو انٹلیکچوئل لیول تھا اور جس دور میں وہ آئے اور انہوں نے جس طریقے سے لوگوں کو ایک عام پڑھے لکھے فہم تک چیزیں پہنچائی ہیں, یہ ان کا خاصہ ہے. 1979 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. تفہیم القرآن آپ کو PDF میں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ مل بھی جائے گا. آپ کسی بھی آیت کو اٹھائیں, غیر مسلم کو اعتراض کر رہا ہو, آپ اس کی شرح تفہیم القرآن میں جا کے دیکھیں, آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. باقی یہ بھی یاد رکھیے گا, جب ایک کتاب جو عربی زبان میں ہے اس کی آپ اردو میں ٹرانسلیشن کریں گے تو الفاظ کے چناؤ میں فرق ضرور آئے گا, البتہ مفہوم ایک ہی ہوگا. بسم اللہ کا ترجمہ اگر کوئی کرے اللہ کے نام سے شروع, یا شروع اللہ کے نام سے, یا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, شیطان کے نام سے تو کوئی نہیں شروع کر رہا. ایون آج ایک مجلس میں ہم 10 PhD انگلش بیٹھے ہوں جو اردو بھی جانتے ہوں, ان کی مادری لینگویج ہو, میں ان کو انگلش کا ایک مضمون لکھ کے دوں 10 کے 10 لوگوں کو, کیا وہ ایک الفاظ کے ساتھ ترجمہ کریں گے؟ الفاظ کا چناؤ ڈیفرنٹ ہوگا, البتہ مفہوم ایک ہی ہوگا. اسی طریقے سے قرآن حکیم کا جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو الفاظ کے چناؤ میں ضرور فرق ہو جاتا ہے, لیکن مفہوم ایک ہی ہوتا ہے. وہ ہمارے ہندو بھائی نے جو اعتراض کیا, اگر وہ ترجمہ تفہیم القرآن میں پڑھ لیتے تو ان کا اعتراض وہیں پہ ختم ہو جاتا. میں انشاءاللہ بتا بھی دوں گا, کیونکہ یہ قرآن حکیم کا بامحاورہ ترجمہ تفہیم القرآن میں کیا گیا ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی نے. تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا اس حوالے سے ضروری ہے کہ قرآن حکیم میں جتنی بھی قدرت کی نشانیاں آئی ہیں یہ تذکیر نصیحت کے لیے ہیں. یہ سائنس کی بک نہیں, سائنس کی بک ہے, اور یہ آپ کو بتانا چاہتی ہے کہ اس کائنات کا ایک کریٹر ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور بنا کے چھوڑ نہیں دیا, بلکہ ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے. انسانوں اور جنوں کو اس نے اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوائس کریں یا اپنے رب کے مخالف راستے کے اوپر چلیں. انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا, چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو, ہاں نہ شکری کی. لیکن والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے پھر کھول دیں گے. کوشش انسان نے کرنی, پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. اگر انسان کوشش نہیں کرے گا زبردستی ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے, وہ ایفرٹ کرنے والے کو ہی ملے گی. تو یہ قرآن حکیم آپ کو اس طرح بلاتا ہے کہ جتنے بھی آپ فزیکل فینومینا آف نیچر دیکھ رہے ہیں ان کی ایکسپلینیشن صرف ایک ہے, God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا ہی وضاحت ہے. ہر جو قدرتی مظہر ہمیں نظر آ رہا ہے اس کائنات کے اندر, اس کے پیچھے خدا ہے, وہی اس کی وضاحت ہے کہ یہ کسی کے کرنے سے ہوا ہے, خود بخود نہیں ہوا. اب یہ ایک بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے, میں یعنی ایگزسٹنس آف گاڈ کے جو دلائل ہیں اس کے حوالے سے ڈسکشن کروں تو الگ سے گھنٹوں چاہیے. میں یہاں پر آپ کو 2 لیکچر ریفر کر دیتا ہوں. مسئلہ نمبر 60 ہے میرا, 60 نمبر مسئلہ. یوٹیوب پہ لکھیں 60 مسئلہ, MAS'(ALAH), یوٹیوب خود ہی کھول دے گی. یہ لیکچر 2009 میں ریکارڈ ہوا تھا, آج 30 ستمبر 2018 ہے, اور وہ لیکچر ریکارڈ ہوا تھا مارچ 2009 کے اندر, یعنی 8 سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں آلموسٹ 9.5 سال پہلے. تو اس لیکچر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ, اس کا عنوان تھا مسئلہ نمبر 60, Who is Allah in the light of latest scientific facts. اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. اور ایک دوسرا لیکچر ہے جو 2013 میں ریکارڈ ہوا تھا, مسئلہ نمبر 83B, Who created God. اور جدید سائنسی وسوسوں, جو جدید سائنسی یعنی شیطانی وسوسے ہیں ان کا تحقیقی جائزہ, جو سائنس کی بنیاد کے اوپر شیطان نے لوگوں کے دماغ میں ڈالے ہیں. سائنس سے تو میں کوئی چیڑ نہیں, میں نے بتایا کہ قرآن حکیم 2 علوم کو مانتا ہے, ایک ریویلڈ نالج جو وحی کا علم ہے کتاب و سنت,
اور دوسرا ایکوائرڈ نالج. دا نالج obtained through observations and experiments is known as science. قرآن حکیم ان دو علوم کو مانتا ہے, تیسرے کسی علم کو نہیں مانتا. تو قرآن تو خود سائنس کا دائی ہے. تو اس کے اندر میں نے ڈیٹیل سے جو پروفیسر رچرڈ ڈاکنز ہے اس وقت, یعنی ان کی عمر تقریباً سمجھ لیں 80+ ان کی عمر ہے, آکسفورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں وہ. انہوں نے کتاب لکھی تھی دا گاڈ ڈیلوژن, یعنی آپ یعنی اردو میں اس کا ترجمہ سمجھ لیں کہ خدا کا خاتمہ, نعوذ باللہ. اور اس کا دعویٰ ہے کہ جو یہ کتاب پڑھے گا نا, تو جب وہ کتاب اپنے ڈیسک کی دراز میں رکھ رہا ہوگا تو خدا کو بھی دراز میں ہی رکھ دے گا, ہمیشہ کے لیے ختم. یہ ایک ڈوگما ہے جو آپ لوگ لے کے چل رہے ہیں. اس کتاب کو میں نے پڑھ کے, آلموسٹ 450 صفحات کی کتاب ہے. چونکہ ہمارے یعنی یہاں پہ بھی پروفیسرز کچھ جو ایتھیسٹ قسم کے ہیں وہ لوگوں کو وہ ریفر کرتے تھے. میں نے الحمدللہ آج سے 5 سال پہلے اس کتاب کے اوپر گرفت کر کے اس کا جواب ریکارڈ کروا دیا تھا. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں ہو کریٹڈ گاڈ, خدا کو کس نے پیدا کیا, یہ الٹیمیٹ کوسچن تھا اس کا. تو میں نے اس کے اوپر پورا یعنی پوسٹ مارٹم کیا تھا اس کتاب دا گاڈ ڈیلوژن کا. یا آپ سمجھ لیں ایتھیسٹ دہریہ جو لوگ ہیں منکرین خدا, ان کے لیے ایک بائبل کا درجہ یہ کتاب رکھتی ہے. اور دنیا میں یعنی سب سے زیادہ چھپنے والی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے دا گاڈ ڈیلوژن. یوٹیوب پہ آپ جائیں تو آپ کو ڈاکنز کے انٹرویوز بھی مل جائیں گے, اور PDF فارم میں یہ کتاب بھی فریلی ڈاؤن لوڈ یعنی کر سکتے ہیں, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو میں نے الحمدللہ اس کا جواب دیا تھا اور یہ چیز ثابت کی تھی کہ گاڈ از دا اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینامنا ان دس یونیورس. اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینامنا کے پیچھے گاڈ ہے. اس کے علاوہ کوئی اور ایکسپلینیشن نہیں دی جا سکتی کہ یہ سارے کے سارے معاملات خود بخود ہو رہے ہیں. تو میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. علمی پوائنٹ نمبر 3 وہ ہے میرے بھائیوں, قرآن حکیم جن سائنسی حقائق کو بیان کرتا ہے وہ کامن پبلک سے ریلیٹڈ ہے, جو ہر انسان کی آبزرویشن میں آتے ہیں. آج تھوڑا سائنس کی ترقی کی وجہ سے لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول بڑھ گیا. یہ 100 سال نکال دیں آپ, اس سے پہلے کہ آپ 1300-1400 سال دیکھیں, یا اس سے پہلے بھی ہزاروں سال کی انسانی تاریخ, تو جو کامن پبلک کو اپیل کرنے والے فزیکل فینومینا ہے, قرآن حکیم ان کو بنیادی طور پہ ایڈریس کرتا ہے. کیونکہ اگر ہزاروں سال کی انسانی تاریخ میں ان 50-60 سالوں کو یا 100 سالوں کو دیکھیں تو یہ تو نیگلیجیبل ہے. ہو سکتا ہے اگلے 100 سال میں یا 500 سال میں قیامت قائم ہو جائے. تو پھر ہزاروں سال کی انسانی تاریخ کے اندر, یا اگر لاکھوں سال کی بھی ہو, ان 500-600 سال کی کیا اہمیت ہے؟ اکثریت تو اس کے ساتھ ایڈریس کر رہی ہے نا. اس لیے قرآن حکیم کامن پبلک کے جو فزیکل فینومینا آف نیچر, جو سائنٹیفک فیکٹس اسٹیبلش ہو چکے ہیں, ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے ان کو اس کی طرف بلاتا ہے. مثال کے طور پر آسمان سے بارش کا برسنا اور اس بارش سے مردہ زمین میں سے اناج کا اگنا, اسی طریقے سے بادلوں اور ہواؤں کا چلنا, اسی طریقے سے ایک طرح کے پانی سے مختلف درختوں کو سیراب کرنے کے بعد مختلف پھلوں کا پروڈیوس ہونا اور ہر پھل کا ذائقہ ڈیفرنٹ ہونا. یہ وہ چیزیں جو قرآن ایڈریس کرتا ہے. اسی طریقے سے پہاڑوں کی پیدائش اور اس کا مقصد زمین میں جانداروں کا پھیلا دینا 2 ملین سپیشیز کا, ہواؤں میں پرندوں کا اڑنا, سمندروں میں کشتیوں کا چلنا اور سی فوڈ کی تلاش کرنا. یہ وہ سارے فزیکل فینومینا جو قرآن حکیم میں درجنوں دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں. اور سب سے بڑھ کر انسان کی کریشن, انسان کیسے بنتا ہے اور اس کے اعضاء, آنکھیں, کان, عقل, دل, یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ ایمفسائز کرتا ہے. سائنس, یہ ساری قدرت کی سائنس. تو یہ بنیادی ٹاپک. اب وہ میں ان کے اوپر آیات کوٹ کروں تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا. میں آپ کو قرآن حکیم کی ٹاپ آف لسٹ 5 صورتیں بتا دیتا ہوں. اس حوالے سے قرآن حکیم میں جو سمجھ لیں ذروۂ سنام ہے نا, اللہ کی قدرت کے مظاہر کے اوپر ٹاپ آف دا لسٹ جو صورت ہے, اگر کوئی پڑھنا چاہے, وہ ہے سورۃ النحل. چیپٹر نمبر 16 ہے قرآن کا, 16 نمبر صورت ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر سورہ روم ہے, سورت نمبر ہے 30 قرآن حکیم میں. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ساری نشانیاں آپ کو کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گی. تیسرے نمبر پر سورہ الرحمن ہے, سورت نمبر 55. چوتھے نمبر پر سورۃ الواقعہ ہے, سورت نمبر 56.
اور 5ویں نمبر پر سورہ قاف ہے، 2 نقطوں والا قاف، سورت نمبر ہے 50، پارہ نمبر 26 میں، جس کے اوپر میرا پورا لیکچر بھی ہے، مسئلہ نمبر 61، منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت حق، وہ میں نے اس پوری سورت کو کور کیا تھا، سورہ قاف سورت نمبر 50 کو پارہ نمبر 26 میں۔ میرے بھائیو، لیکن آج جس دور میں ہم بیٹھے ہیں، آج 30 ستمبر 2018 ہے، 19 محرم الحرام 1440 ہجری۔ آج سائنس کی وجہ سے انسانوں کا جو اس کائنات کو دیکھنے کا ویو ہے وہ بہت براڈ ہو چکا ہے۔ ٹیلیسکوپس کے ذریعے آپ نے لاکھوں کلومیٹر دور دیکھنا شروع کر دیا، اور الیکٹرانک مائکروسکوپ کی وجہ سے وہ چیزیں جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ لہذا آج کے یہ 100 سال اگر دیکھے جائیں، یعنی پوری انسانی ترقی ایک پلڑے میں ہے، اور یہ 100 سال کی ترقی ایک پلڑے میں ہے۔ آج کے اعتبار سے سائنس نے ہمارا ویژن مزید کلیئر کر دیا ہے، اور ہمیں مزید یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ لائف کتنی کمپلیکس ہے، یہ بنانے سے نہیں بن سکتی تو بغیر بنائے کیسے بنے گی۔ ہم سب مل کے بھی، تمام جنوں ان سارے انٹلیکچوئلز مل کے بھی، ان کے سامنے اگر ایک انڈا توڑ کے رکھ دیا جائے، اس انڈے میں سے چوزا نہیں بنا سکتے۔ انڈا بنانے کو نہیں ہم کہہ رہے، اللہ کا بنایا ہوا انڈا وہ توڑ کے اس لیسدار مادے سے کوئی ایک چونچ بنا کے بتا دے۔ اسی لیے بیولوجی کا یہ لا فائنل ہو چکا ہے کہ لیونگ تھنگس کین نیور بی کریٹڈ آؤٹ آف نان لیونگ تھنگس۔ نان لیونگ تھنگ سے زندہ مرغی نے ہی انڈا دینا ہے تو اس میں سے چوزا بننا ہے۔ درخت کے پھول میں سے ہی بیج گرنا ہے، اسی بیج میں سے درخت بن سکتا ہے، بیج کوئی بنا نہیں سکتا۔ اب یہ میں اور طرف چل پڑوں گا اگر میں صرف بیج کے اوپر یا انڈے کے اوپر ڈسکشن کروں۔ میں اس کو یہاں پر چھوڑتا ہوں تاکہ میں یعنی ساری گفتگو کو لمیٹڈ ٹائم کے اندر کور کر سکوں۔ تو لہٰذا آج جو انسان آبزرو کر رہا ہے چیزوں کو، یہ آج سے پہلے نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ آبزرویشن نے خدا کے وجود کا انکار نہیں کیا، بلکہ اس کی قدرتوں کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ مزید آشکار کر دی انسان کے اوپر، مزید ڈسکوری سے۔ ان ڈسکوری سے آپ کیا کر لیں گے؟ اگر کسی شخص نے یہ چیز دریافت کر لی ہے، یعنی ود رسپیکٹ ٹو زمین سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں غروب ہوتا ہے، یہ بھی لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے، ورنہ تو سورج تو غروب ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ سورۃ الکہف میں آتا ہے نا کہ وہ ذوالقرنین بادشاہ نے جو ہے کیچڑ میں سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ کافر اعتراض کرتے ہیں کیچڑ میں تو نہیں جاتا۔ تو سر آج آپ نیو یارک ٹائم بھی اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں بھی لکھا ہوتا ہے سن رائز اور سن سیٹ۔ تو کیا امریکہ کو آج تک نہیں پتا چلا کہ سن تو رائز ہوتا ہی نہیں ہے، سیٹ ہوتا ہی نہیں ہے؟ وہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے، تو قرآن بھی تو لٹریچر کی بک ہے نا، لٹریچر میں بات کرے گی۔ تو یہ زمین و آسمان کی جو یعنی پیدائش والا معاملہ ہے، کریشن آف یونیورس ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں آج جس طرح سامنے آئی ہیں ان سے ایک سٹیپ بھی ضرور طے ہوا ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ پتا چلا کہ سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں غروب ہوتا ہے، اس قانون کے پتہ چلنے سے کیا اس قانون نے سورج کو بنایا ہے؟ یہ قانون جو ہے یہ یعنی کریٹر آف سن تو نہیں ہے نا، اس سے آپ کو صرف اس کے بارے میں حیات کا پتہ چل گیا۔ اگر ہمارے پرکھوں کو نہیں پتا تھا کہ انڈا کیسے مرغی کے پیٹ میں بنتا ہے، اور آج ہم نے دریافت کر لیا کہ کس کس طریقے سے بن کے وہ کیسے باہر نکلتا ہے، تو اس پروسیجر کے پتہ چلنے سے کیا ہم یہ کہیں گے کہ اس پروسیجر نے انڈے کو بنایا؟ نہیں، یہ تو یہ ایکسپلینیشن ہے اس کے بننے کے طریقے کی۔ اس کو بنا رہا کون ہے؟ وہ تمام راستوں سے گزارتا کون ہے؟ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ انڈا ہی بن کے نکلے گا؟ یہ تو کوئی اور چیز ہے۔ اس کے اوپر سائنس پھر کہتے تھے اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر۔ سائنس نے اپنی عاجزی تسلیم کر لی ہے، وہ میں انشاءاللہ آخری پوائنٹ میں بتاؤں گا۔ تو وہ جو ہندو بھائی نے اعتراض کیا تھا وہ سورۃ الانبیاء کی آیت ہے، آیت نمبر 30، پارہ نمبر 17 کے اندر جو پہلا ان کا اعتراض تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض، کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا؟ لفظی ترجمہ تو یہ بنے گا، با محاورہ ترجمہ ہوگا کیا کافروں نے نہیں جانا، ان کے علم میں یہ بات نہیں آئی، ان السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین یعنی سارے آسمان اور زمین، کانتا رتقن، یہ آپس میں گندے ہوئے تھے، ملے ہوئے تھے،
ففتقناہما، تو ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا. وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. افلا یؤمنون، کیا اب بھی ایمان نہ لاؤ گے؟ اس آیت کو اس ہندو نے کوٹ کیا، اس نے کہا یہ جو قرآن دعویٰ کر رہے کہ تم نے نہیں دیکھا، تو کہہ رہا ہم نے واقعی نہیں دیکھا، ہمارے سامنے تو زمین و آسمان پھٹ کے جدا نہیں ہوئے. اور اس نے اگلا سوال کیا، کیا مسلمانوں نے یہ منظر دیکھا ہے؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ منظر دیکھا ہوا ہے؟ تو میرے بھائی کہاں مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نے یہ منظر دیکھا ہے؟ یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے کہ تمہارے علم میں یہ زمین و آسمان کی کریشن جو نظر آ رہی ہے، یہ کیا اس چیز کا ثبوت نہیں ہے کہ اس کو کسی نے بنایا ہے؟ اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ جو فزیکل واقعہ پرفارم ہوا تھا وہ کسی نے دیکھا تھا. کیوں؟ کیونکہ قرآن حکیم خود ہی اس چیز کو ایڈریس کرتا ہے. سورہ حامیم السجدہ سورت نمبر 41 میں آیت نمبر 9 سے لے کے 12 تک اللہ تعالیٰ خود ترتیب بتا رہا ہے کہ ہم نے پہلے زمین کو پیدا کیا، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے، آسمانوں کو پیدا کیا، پھر زمین میں اللہ تعالیٰ نے ریسورسز رکھے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی. یہ ساری ترتیب تو خود قرآن بتا رہا ہے سورہ فصلت سورہ حامیم السجدہ کے اندر کہ کریشن آف یونیورس کے بعد انسان پیدا ہوا ہے. تو ظاہر ہے یہ سوال ہی انویلڈ ہو جائے گا کہ انسان سے یہ پوچھا جائے کہ تو نے کریشن آف یونیورس دیکھی ہے. تو یہ ہے کہ کریشن آف یونیورس جو ہو چکی، وہ جو تم نے دیکھی اس کے ذریعے اس کے کریٹر کو پہچانا، یہ کہنے کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت زبردست آیت ہے، یہ سارے کے سارے معاملے کو کھول کے بیان کرے گی کہ قرآن حکیم کو آپ نے لٹریچر کی زبان میں سمجھنا ہے. افلا یتدبرون القرآن، کیا لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ ڈیپ تھنکنگ کرو قرآن پر. ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تم اس میں بہت اختلاف پاتے. پہلے صفحے پہ اور بات ہوئی ہوئی ہے، جا کے 50ویں صفحے پہ اور بات ہوئی ہوتی. انسان تو بھول جاتا ہے پہلے کیا کہہ کے آیا تھا. پہلے صفحے پہ لکھا ہوتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور 50ویں صفحے پہ جا کے یا علی مدد بھی لکھا ہوا ہوتا. تو یہ تو نہیں ہوگا. قرآن میں اگر شروع میں ہوا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت، اسی سے مدد مانگنی ہے، ظاہر یہ اسباب نہیں، وہ تو فزیکل فینومینا آف نیچر کے ساتھ اللہ نے چیزوں کو جوڑا ہے. غائب میں مدد، دعا کے لیے پکارنا، تو آخری صفحے تک اللہ ہی کو پکارنا ہوگا دعا میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تدبر کرو. اس کی سچائی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا نا تو اس کی آیات آپس میں ٹکرا رہی ہوتی، بہت اختلاف ہوتا. تو ایسا نہیں ہے. آپ کو بظاہر ٹکراتی بھی نظر آتی ہے، لیکن جب آپ کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں، ساری آیات کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں، تو آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے. کیوں؟ قرآن بار بار یہ بات ریپیٹ کرتا ہے مختلف انداز میں. اور پارہ نمبر 28 کے اندر جا کے تو بڑا کلیئر کٹ آیا، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ بات کیوں کرتے ہو، کیوں کہتے ہو وہ بات جو خود نہیں کرتے. یعنی قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. تو جب اللہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے تو اللہ کے قول و فعل میں بھی تضاد نہیں ہوگا. قرآن اللہ کا قول ہے اور یہ پوری یونیورس اللہ کا فعل ہے. قول اور فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سائنس ابھی اس لیول تک نہ پہنچی، اس کو بظاہر تضاد نظر آ رہا ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن حکیم کی کوئی ایک آیت بھی اسٹیبلش سائنس کے خلاف نہیں ہوگی. ہائپوتھیسس کے خلاف ہو سکتی ہے کیونکہ سائنس نے کئی دفعہ یو ٹرن بھی لیا. تو ہائپوتھیسس الگ چیز ہے. اسٹیبلش سائنس جو فیکٹس ہے، فیکٹ آف کریشن ہے، جو اسٹیبلش ہو چکی بھی ہے، اس کے خلاف کبھی بھی قرآن حکیم کی کوئی آیت نہیں ہوگی. تو یہ قرآن حکیم میں یعنی غور و تفکر کرنا چاہیے. اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا پھر یہ اختلافات ہوتے. اب دنیاوی طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر میں یہ اناؤنسمنٹ دوں کہ ڈاک خانے میں، پوسٹ آفس میں روزانہ صبح 9 سے 5 بجے تک بل جمع ہوتے ہیں، بجلی کے، گیس کے، ٹیلی فون کے. آپ اتوار والے دن، سنڈے والے دن وہاں پہنچ جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آگے ڈاک خانہ بند ہے. اور آپ آگے مجھ سے گلا کرتے ہیں کہ جی علی بھائی آپ نے یہ بات کہی تھی کہ 9 سے 5 تک بل جمع ہوتے ہیں، وہ تو ڈاک خانہ بند تھا، تو آپ جھوٹے نکلے. کیا میری یہ سٹیٹمنٹ بظاہر رانگ ہونے کے اوپر مجھے جھوٹا ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے؟ میں کہوں گا کہ میرے بھائی یہ تو اسٹیبلش فیکٹ تھا کہ اتوار والے دن چھٹی ہوتی ہے. تو جب میں یہ بات کر رہا تھا کہ 9 سے 5 تو اس کا مطلب امپلائڈ تھا اس کے اندر کہ ادر دین سنڈے، کیونکہ سنڈے والا فیکٹ تو اسٹیبلش ہے.
قرآن جگہ جگہ اب یہ فیکٹ اسٹیبلش کر رہا ہے کہ کریشن آف یونیورس انسان کی کریشن سے پہلے ہوئی ہے. تو اب جب قرآن ہی یہ بات کرے گا, کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے, ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کیا؟ تو یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوگا کہ فزیکل یہ منظر دیکھا, وہ کہنا چاہ رہا ہوگا کہ یہ ہماری قدرت ہے, کہ الٹیمیٹلی جو کائنات تمہیں سامنے نظر آ رہی ہے یہ ہماری قدرت کا منظر ہے, اسے دیکھو اور خدا تک پہنچو. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے. اسی طریقے سے کافر اکثر کوٹ کر دیتے ہیں سورہ التوبہ کی آیت کہ جہاں پہ بھی کافر نظر آئے اسے قتل کر دو. حالانکہ پورا کانٹیکسٹ بیان ہو رہا ہے. ایک پیس ٹریٹی ہوا تھا کفار مکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان, امن کا معاہدہ ہوا تھا, اور اس میں یہ چیز طے پائی تھی کہ جو یہ معاہدہ توڑے گا پھر دوسرے فریق کو حق حاصل ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے. وہ کافروں نے معاہدہ توڑ دیا, تو قرآن پاک میں آیا کہ اب انہوں نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑا ہے, لہٰذا جو یہ عہد شکنی کرنے والے لوگ ہیں ان کو قتل کیا جائے. تو وہ صرف ایک جملہ اٹھا لیتے ہیں کہ جہاں پہ بھی کافر نظر آئے اس کو قتل کر دو. نعوذ باللہ. قرآن یعنی اسلام تو نام ہی پیس کا ہے. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ پیس, امن. ٹو ایکوائر پیس بائی سبمٹنگ یور ول ٹو اللہ, اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کرنا, سر تسلیم خم کرنا, اس کو بھی اسلام کہتے ہیں. اور امن کا حصول, اسے بھی اسلام کہتے ہیں. تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, پورا مقدمہ دیکھنا چاہیے. لہٰذا سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 پہ جو اس ہندو بھائی کا اعتراض تھا, میں نے وہ پورا کھول کے بیان کر دیا کہ وہ ان کے سمجھنے میں فرق لگا ہے. اور اگر وہ مودودی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیتے تو انہوں نے تو ترجمہ کیا کیا کافروں نے نہیں جانا کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے. یرو کا ترجمہ انہوں نے با محاورہ کر دیا, تو ان کو یہ پرابلم کلیئر ہو جاتی. اور اس سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 پہ تو میں نے پہلے گھنٹوں بول کے لیکچرز ریکارڈ کروائے ہیں کہ یہ وہ فیکٹس ہیں دو سائنٹیفک جو 20ویں اور 21ویں صدی میں آ کے اسٹیبلش ہوئے ہیں, جو اس آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں. نمبر 1, کریشن آف یونیورس ایک بگ بینگ کے ذریعے ہوئی ہے. اور نمبر 2, تمام لیونگ تھنگس پانی سے بنائی گئی ہیں. یہ الگ سے بھی میرا اس کے اوپر لیکچر موجود ہے, آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. علمی پوائنٹ نمبر 4 وہ ہے میرے بھائیوں, چونکہ یہ 100 سالوں میں سائنس نے ترقی کی ہے, لہٰذا قرآن حکیم نے آلریڈی اس چیز کو بھی کاؤنٹر کیا ہوا ہے. اس کے اندر ہزاروں لاکھوں سال کی انسانی تاریخ میں تو قرآن حکیم کے وہ فیکٹس کافی ہیں جو بیان کیے ہیں, وہ آج کے لوگوں کے لیے بھی کافی ہیں, لیکن آج سائنس نے مزید اس کو اسٹیبلش کیا ہے. اس حوالے سے قرآن حکیم میں بڑی کریٹیکل آیت ہے سورہ حامیم السجدہ, جسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں. اس کی آیت نمبر ہے 41, سورت نمبر 41 آیت نمبر 53. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ان قریب ہم لوگوں کو ان آفاق میں, زمین و آسمان میں اور ان کی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ یہ چیخ اٹھیں گے کہ یہ الحق ہے. قرآن پرپسفل کتاب ہے, یہ سچی کتاب ہے, یہ جن فیکٹس کی بات کرتی ہے وہ سچے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم ان قریب ان کافروں کو زمین و آسمان میں ان کی اپنی جانوں میں ایسے فیکٹس دکھا دیں گے. تو آج دکھا دیے نا کہ یہ چیخ اٹھیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن اس زمانے میں جو بات کرتا ہے وہ آ کے 21ویں صدی کے اندر 20ویں صدی کے اندر اسٹیبلش ہو رہی ہے سائنٹیفک فیکٹس کی وجہ سے. اور میں یہ کہتا ہوں شکر ہے یہ کئی فیکٹس تو کافروں نے کیے ہیں تاکہ کوئی یہ بھی نہیں شک کر سکتا کہ مسلمانوں نے خود ہی بنا دیا بگ بینگ کا مسئلہ. ویسے میں اکثر ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ سائنس از اے کامن ریلیجن. دین کی بات نہیں ہو رہی, مذہب کی بات ہو رہی ہے. سائنس از اے کامن ریلیجن یا کامن اسکول آف تھاٹ امنگ دا ہول ہیومینٹی. سائنس کے اوپر کسی کی جاگیرداری نہیں ہے. سائنس میں یونان کے لوگوں نے بھی بہت کام کیا جو دیوتاؤں کے ماننے والے تھے, بتوں کے آگے جھکنے والے. سائنس کے اوپر مسلمانوں نے تو بہت بڑی کنٹریبیوشن کی, اس کو ایپیکس تک پہنچایا. میتھمیٹکس کی فیلڈ ہو, بیولوجی کی فیلڈ ہو, کیمسٹری کی فیلڈ ہو. سائنس کے اوپر کرسچنس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. آئنسٹائن کرسچن تھا, جو نیوٹن. اسی طریقے سے ایتھیسٹ جو لوگ ہیں ان کی بھی کنٹریبیوشن ہے. یہ کسی کی یعنی میراث نہیں ہے کسی ایک مذہب کی. سائنس کامن ریلیجن ہے, کامن مذہب ہے, کامن اسکول آف تھاٹ ہے. لہٰذا کوئی اس کو کیش کروانے کی کوشش نہ کرے. اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں بار بار کہ قرآن حکیم کی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہوگی جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو. کیوں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ کائنات اللہ کا
فعل ہے. تو اللہ کے قول اور فعل کے اندر تضاد ہو ہی نہیں سکتا. الحمدللہ. یہاں پہ میرے بھائیوں میں تھوڑی سی اسی حوالے سے سورہ انبیاء کا جو یہ فیکٹ ہے بگ بینگ، اس کی ہسٹری میں نے مسئلہ نمبر 60 میں بیان کی تھی. یہاں پہ بھی میں تھوڑا سا اس کو ایڈریس کر دیتا ہوں کہ 1929 میں 1929 عیسوی میں ایک امریکن اسٹرونومر تھا ایڈون ہبل. یہ وہی اسٹرونومر ہے جس کے نام کے اوپر وہ ہبل ٹیلیسکوپ ہے دنیا کی سب سے بڑی، جو سیٹ انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے خلا کے اندر. 1929 میں اس نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے چیز آبزرو کی کہ کائنات میں جتنے بھی سیارے اور ستارے نظر آ رہے ہیں نا، یہ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں. اور فزیکلی اس کا جب اسپیکٹرم ڈرا کیا گیا وہ گریجولی ریڈ کی طرف شفٹ ہو رہا تھا. اور یہ فزکس کا قانون ہے کہ اگر کسی موونگ آبجیکٹ، یعنی ادھر سے اگر ایک آبجیکٹ موو کر کے مجھ سے دور کی طرف جائے نا اور اس کا اسپیکٹرم ڈرا کیا جائے تو وہ ریڈ کی طرف شفٹ ہوتا ہے. جتنا دور جائے گا اتنا ریڈ کلر واضح ہوگا. تو اس نے جب اسپیکٹرم ڈرا کیا تو وہ اس ریزلٹ پہ پہنچا کہ یہ تو سارے جو آبجیکٹس ہیں یہ تو موو کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ اگر یہ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں تو یقیناً کوئی ایک وقت ایسا ہوگا کہ یہ سارے آبجیکٹس ایک ہی جگہ پر جمع ہوں گے. جیسے میں اپنے ہاتھ میں اگر 50-60 بنٹے پکڑ لوں شیشے کے بالز ایک جگہ پہ اور میں ان کو یوں بکھیروں، ایک دوسرے سے دور جائیں گے نا، وہ ایک کامن پوائنٹ سے سٹارٹ ہو گئے. اسی طریقے سے یہ جو اربوں ستارے ہیں یہ اگر ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں تو یقیناً ایک ایسا بھی لمحہ ہوگا کہ یہ ان کو ٹائم کو اگر ریورس کر دیا جائے تو ایک سنگل پوائنٹ سے وہ سٹارٹ ہوں گے. اور اس نے کہا وہ سنگل پوائنٹ ایسا ہے کہ جس کی ڈینسٹی تو انفینٹ تھی اور والیوم 0 تھا. اور سائنس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس کی ڈینسٹی انفینٹ ہو، نہ ختم ہونے والی، اور اس کا والیوم، اس کا حجم 0 ہو. اس کا مطلب کیا ہے کہ عدم محض سے وجود بخشا گیا چیزوں کو. چیزیں موجود نہیں تھی، اچانک پیدا ہو گئی. کریشن ایکس نہیلو، کائنات کسی ول آف گاڈ کی وجہ سے پروڈیوس ہوئی ہے، عدم محض سے وجود بخشا گیا. اور اس بڑے دھماکے کو انہوں نے کہا کہ یہ بگ بینگ ہے. اب بگ بینگ پہ میں نے مسئلہ نمبر 60 میں ڈیٹیل سے گفتگو کی. میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ میری یہ گفتگو لمیٹڈ ٹائم میں کور نہیں ہوگی. اچھا، جب اس نے یہ بات کی تو پھر یہ عوام کے سامنے آیا. پھر آئنسٹائن نے تو آلریڈی میتھمیٹیکلی یہ چیز پروف کر دی تھی، ایکسپینڈنگ یونیورس، کہ کائنات پھیل رہی ہے. جب یہ دو حقائق سامنے آئے، فزیکلی آبزرویشن بھی اور میتھمیٹیکل بھی، تو پھر لوگ اس تلاش میں شروع ہو گئے اگلے سٹیپ کے لیے کہ اگر وہ بگ بینگ ہوا تھا تو اس دھماکے کی باریک سی نوائز اور ریڈیشنز آج بھی موجود ہونی چاہیے. جیسے کہیں پہ بم پھٹے تو وہاں پہ دھواں اٹھتا ہے اور ریڈیشنز اور شاک ویوز پروڈیوس ہوتی ہیں. اور کائنات کا اتنا بڑا دھماکہ ہے تو چاہے وہ اربوں سال پہلے ہوئے، آج تک شاک ویوز کوئی لمیٹڈ فارم میں تو موجود ہوں گی. تو یہ دو سائنٹسٹ تھے، ان کا نام تھا، ایک کا نام تھا اے پینزیاز اور دوسرا تھا ڈبلیو ولسن. انہوں نے 1965 میں وہ کازمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشنز دریافت کر لیں. ان کو کہتے ہیں CMBR، کازمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن، جو بگ بینگ کی وجہ سے پروڈیوس ہوئی تھی. 1978 میں ان دونوں کو نوبیل پرائز دیا گیا اس کے اوپر کہ اب فزیکلی آپ نے پروف کر دی یہ چیز. وہ آج تک اس دھماکے کے اثرات موجود ہیں کائنات کے اندر. پھر 1989 سے لے کر 1993 تک 4 سالوں کے لیے امریکہ نے ایک اسپیس شٹل ڈسکوری لانچ کی تاکہ فزیکلی خلا کے اندر ان چیزوں کو آبزرو کیا جائے. اور اس کے اوپر $160 ملین لگے. آپ جا کے ذرا گوگل پہ لکھیں CMBR، کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن. پوری آپ کو ویکیپیڈیا بتا دے گا کہ یہ کیسے کیسے پہلے ہبل نے دیکھا، اس کے بعد یہ ڈیٹیلز آئیں اور پھر 1989 میں اسپیس شٹل لانچ کی گئی. $160 ملین لگا کے امریکہ نے، اور اس چیز کو اسٹیبلش کیا گیا کہ بگ بینگ جو ہے وہ ہوئی تھی. اور میں اکثر بولتا ہوں کہ ہر شے میں انسان کو خدا نظر آتا ہے. یہ بھی لٹریچر کا جملہ ہے، یہ نہ کوئی پکڑ لے کے جی خدا تو ہمیں نظر نہیں آ رہا. یہ لٹریچر کا جملہ ہے، یعنی کریٹر اپنی کریشن کی خوبصورتی سے پہچانا جاتا ہے.
تو سائنٹسٹ نے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی دریافت ڈسکوری قرار دیا تھا بگ بینگ تھیوری کے اسٹیبلش ہونے کو. بگ بینگ آج کی ڈیٹ میں تھیوری نہیں ہے, یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے, اور ان کا ہم نے ہینڈ رائٹنگ آف گاڈ دیکھ لی ہے. اس کی وجہ سے میتھمیٹکس کو کہا جاتا ہے نا کہ ہینڈ رائٹنگ آف گاڈ کسی نے دیکھنی ہے نا, خدا کی ہینڈ رائٹنگ, تو وہ سائنٹسٹ کہتے ہیں وہ میتھمیٹکس ہے. ہر فزیکل فینومینا کے لیے آپ ایکویشن بنا سکتے ہیں. اب چونکہ میں میکینیکل انجینئر ہوں اور آپ کو پتا ہے انجینئرنگ جو ہے وہ اپلائیڈ سائنسز ہے, تو ہم لوگ ہر چیز کا میتھمیٹیکل ماڈل بناتے تھے اور اس سے وہ چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی تھی. تو میتھمیٹیکل ماڈل جو ہے یہ خدا کی ہینڈ رائٹنگ ہے. اب یہ نہیں کہ آپ کو کہ فزیکل ہینڈ رائٹنگ, یہ بھی لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے. تو یہ سارے کے سارے فیکٹ سائنس نے اسٹیبلش کیے, اور الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کو اس حوالے سے سمجھنا آسان ہو چکا ہے. دوسرا اعتراض اس ہندو بھائی نے کیا تھا کہ جی قرآن حکیم میں جگہ جگہ آیا کہ ہم نے پہاڑوں کو ایک کہیں پہ آیا یہ لنگر ڈال دیے ہیں, کہیں پہ آیا یہ میخیں ہم نے گاڑ دی ہیں تاکہ زمین نہ ڈولے. تو اس نے کہا کہ یہ تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن حکیم جو ہے وہ زمین کو چوکور مانتا ہے کہ یہاں پہ پہاڑ رکھ دیے ہیں بیلنس کرنے کے لیے تاکہ یہاں سے یہاں نہ ڈول جائے. تو کہتے ہیں زمین تو ڈول سکتی نہیں, زمین تو گول ہے. تو یہ سائنٹیفک ایرر ہے. ہمارا چیلنج ہے پورے قرآن پاک میں کہاں یہ بات آئی ہے کہ زمین چوکور ہے. گول ہونے کے اشارے پھر بھی آئے ہیں, چوکور کے تو نہیں آئے. لہذا یہ قرآن حکیم میں کہنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے زمین کو بچھونا تمہارے لیے بنایا, وہ کہتے ہیں بچھونے سے مراد ہے کہ چوکور ہے. اس سے آپ نے کیسے یہ سمجھ لیا؟ اس لیے بچھونا کہا گیا کہ آج آپ کو سائنس بتا رہی ہے کہ ہر سیکنڈ میں زمین پہ 2 زلزلے آتے ہیں. ہر سیکنڈ میں اگر ان کا ایمپلیٹیوڈ بڑھ جائے نا تو زمین تباہ و برباد ہو جائے, ان کا ایمپلیٹیوڈ کم ہوتا ہے. ایسی زمین جہاں ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آ رہے ہوں اس کو رہنے کے قابل بنا دینا, پھر اس کی 4 موشنز ہونا, سورج کے گرد الگ سے, اپنے محور کے گرد الگ سے, وہ 23.5 ڈگری کا اینگل جو ہے اس کے گرد سائنوسائیڈل اس کی جو موومنٹ ہے وہ الگ سے, جس کی وجہ سے موسم بدلتے ہیں. یہ میں نے مسئلہ نمبر 60 میں ساری ڈیٹیلز بتائی ہیں کس کس سپیڈ سے یہ موومنٹ ہو رہی ہیں. اس کو رہنے کے قابل بنا دینا تو بچھونا ہی ہے نا. پھر ایک بہت بڑی کرویچر ہے, جیسے یعنی زمین کا سرکمفرنس ہے 40,000 کلومیٹر, یعنی ایک چکر کاٹے نا آپ تو 40,000 کلومیٹر آپ طے کریں گے. 40,000 کلومیٹر میں 100 کلومیٹر بھی ایک سٹریٹ لائن ہی ہوتی ہے. بہت بڑے سرکل کے اندر اگر آپ چھوٹا سا ٹکڑا کنسیڈر کریں گے وہ سٹریٹ لائن ہی ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہماری اکیڈمی سیدھی ہے نا, قرآن کو تو چھوڑ دیں, اگر ہم آپ سے کہیں سیدھی, آپ کہیں یہ گول ہے تو گول تو نہیں نظر آ رہی. اتنے بڑے گول بال کے اوپر سینکڑوں کلومیٹر بھی ایک سٹریٹ لائن ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں. ہماری فزیکل آبزرویشن میں تو یہی ہے. اگر قرآن حکیم ڈائریکٹ کہہ دیتا کہ زمین گول بنائی تو پھر پچھلے 1300 سال کے لوگوں نے کہنا تھا جی گول تو نظر ہی نہیں آ رہی, آٹا گوندے ہلتی کیوں ہے, آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہے. تو وہ آپ ایک ایشو کو ایڈریس کریں گے تو دوسرا ایشو کا. تو وہ ان لوگوں کو جن کو سائنس نے ترقی نہیں کروائی ہوئی تھی نا, ان کے لیے وہ چیزیں اسٹیبلش ہوگی کہ ان کو بچھونا ہی نظر آتا تھا. آج سائنس نے اگر گول دریافت کیا تو ساتھ یہ بھی دریافت کر لیا ہے کہ گول چیز پہ جو بہت بڑے سرکمفرنس کی ہو اس پہ کچھ کلومیٹر بھی ایک سٹریٹ لائن ہی ہوتے ہیں, وہ بچھونا ہی نظر آتا ہے. تو دونوں چیزیں سمجھ آ گئی. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. زمین و آسمان میں ان قریب ہم ان کو نشانیاں دکھائیں گے ان کی اپنی جانوں میں. اسٹرکچر آف جینز, ڈی این اے, اس پہ میں مسئلہ نمبر 60 میں بول چکا ہوں. اس نے آج انسان کو ماننے پہ مجبور کر دیا ہے یہ کسی مائنڈ کی کریشن ہے. یہ ساری کی ساری الل ٹپ نہیں ہے, یہ ٹائنیز ڈیٹیل تک چیزیں اتنی کنٹرولڈ ہیں. یہ کسی حکیم کی بنائی ہوئی کائنات ہے. ہر چیز کے پیچھے حکمت ہے, ہر چیز کا ایک میتھمیٹیکل ماڈل ہے, اور وہ ساری کی ساری چیزیں ایک ہی طرف لے کے جاتی ہیں کہ کریٹر ہے بھی ایک. اس پہ بھی میرا لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 128. God is the only and alone creator of this universe. خدا ہی اکیلا اور یکتا کریٹر ہے, ایک سے زیادہ نہیں ہے وہ, کیونکہ مائنڈ پیچھے ایک نظر آتا ہے. نیوکلیس میں الیکٹران اگر اس کے نیوکلیس کے گرد یعنی چکر کاٹ رہے ہیں نا ایک ایٹم کے ایلپٹیکل آربٹس میں, یہی ایلپٹیکل آربٹس آپ کو پھر کائنات میں بھی نظر آتے ہیں. زمین بھی ایلپٹیکل آربٹ میں ہی سورج کے گرد چکر کاٹ رہی ہے. کتنی ریزیمبلنس ہے. مائنڈ ایک نظر آتا ہے.
ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی گئی ہے، میل اور فیمیل، حتیٰ کہ آپ کو پودوں میں بھی جوڑے نظر آئیں گے، اور جان بوجھ کے اللہ نے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بتائے وہ خدا ہی ہے جو میل اور فیمیل سے آزاد ہے، لم یلد ولم یولد۔ تو یعنی ایک الگ سے ٹاپک ہے، میں اب اس طرف چل پڑوں گا۔ لہٰذا پہاڑوں کو جو اسٹیبلائزر کہا گیا ہے، اس حوالے سے نہیں کہا گیا کہ وہ زمین چکور ہے، یہ ڈائنامک بیلنسنگ ہے۔ آج آپ جیولوجسٹ سے پوچھیں نا، یہ جو پہاڑ کاٹ کاٹ کے تو یہ ہاؤسنگ سکیمز بنائی جا رہی ہیں، اس کی وجہ سے دنیا کے موسم کیوں بدل رہے ہیں؟ زمین کی اورینٹیشن بدل رہی ہے۔ ایون ایک اٹامک بلاسٹ ہونے کی وجہ سے زمین کے اوپر کیا افیکٹ ہو جاتا ہے؟ کئی دفعہ زلزلہ ایسا آتا ہے کہ وہ اس کی ڈگری کو ایسا ڈسٹرب کرتا ہے کہ آئندہ کئی سالوں کے لیے موسم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تو پہاڑوں کے کاٹنے کی وجہ سے زمین کی بیلنسنگ خراب ہو رہی ہے۔ جیسے آپ ایک ویل جو گھوم رہا ہو، اس کے اوپر آپ چھوٹے چھوٹے ویٹس ایڈ کرواتے ہیں نا ویل بیلنسنگ کے لیے، تو یہ ڈائنامک بیلنسنگ کی ہوئی ہے پہاڑوں نے زمین کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے انہیں لنگر کہا ہے۔ یہ وہ والا نہیں جو آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ زمین پہ یعنی آپ خود سے یعنی ایک خاکہ بنا کے رنگ بھریں گے تو پھر اس کا تو کوئی حال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ سورہ فاطر پڑھیں آیت نمبر 41، اس میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے زمین و آسمان کو تھام رکھا ہے کہ جھول نہ جائیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو نہ تھامے، یہ جھول جائیں تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو انہیں سنبھال سکے۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا بھی ذکر نہیں کیا، اللہ نے کہا کہ میں نے تھاما ہوا ہے، چلیں اب کیا کریں گے آپ؟ پہاڑ اللہ نے رکھے ہیں لیکن تھاما اللہ نے ہوا ہے، کیسے؟ اپنے فزیکل فینومیناز کے ذریعے، گریویٹیشنل فورس کے ذریعے۔ آپ اس کو کہتے ہیں نیوٹنز لا آف گریویٹیشن، تو یہ تو آپ پہ کاپی رائٹ کا مقدمہ ہونا چاہیے۔ آپ نے ڈسکوری کی ہے، یہ خدا کا قانون ہے گریویٹیشن کا، قوت کشش ثقل کا، اس کے ذریعے چیزوں کو بیلنس کیا ہوا ہے۔ تو اب کوئی وہ آیت بھی تو پڑھے نا کہ اللہ نے تھام رکھا ہے، پہاڑوں کے بغیر بھی اللہ نے تھاما ہوا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری فزیکل چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لاز آف نیچر کے ذریعے کنٹرول کی ہیں۔ آگ جلاتی ہے، پٹرول آگ کو بھڑکاتا ہے، پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ سارے فزیکل فینومینا اگر روزانہ تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں نا میرے بھائی، آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ رات کو تو آگ جلا رہی ہوتی، صبح نہ جلا رہی ہوتی، تو دنیا کا نظام چل سکتا تھا؟ یہ بڑے محکم قوانین ہیں، لیکن اللہ کے لیے محکم نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے توڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا ہے، لیکن اگر آپ آج کہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے آپ آگ میں کود جائیں تو انشاءاللہ شہید ہو جائیں گے، یا بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ شہادت کے درجے پہ ہی فائز ہو جائیں گے، بلکہ شہادت تو نہیں، آرام موت مریں گے، خودکشی کریں گے۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا۔ وہ ایک ہی واقعہ ہوا ہے، بار بار نہیں ہونے۔ ایک ہی دفعہ سمندر پھٹا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، بار بار نہیں ہوگا۔ نہ ہم ان چیزوں کی بنیاد کے اوپر خدا کو یا خدا کے پیغمبر کو منوا رہے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا تو معجزہ قرآن ہے۔ ہم نے تو کبھی نبی علیہ السلام کے معجزوں کو دلیل بنائی نہیں کافروں کے لیے، کیونکہ وہ آپ کی زندگی کے کافروں کے لیے معجزات تھے۔ آپ کی چونکہ نبوت قیامت تک ہے، معجزہ بھی قیامت تک کے لیے، اسی لیے کتاب محفوظ بھی ہے۔ اگلی کتابیں بھی اللہ محفوظ کر سکتا تھا، وہاں کتابیں ٹیمپر ہوتی تھی، پیغمبر آ جاتا تھا۔ اب پیغمبر تو آنا کوئی نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اسی لیے پھر کہا گیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک اس الذکر قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کا واحد معجزہ ہے جس کی بنیاد پہ دعوی نبوت ہے۔ معجزات اور بھی ہیں، دعوی نبوت کی بنیاد یہ معجزہ ہے۔ اس پہ بھی میرا لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 85، قرآن اور قتال، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 خصوصیات۔ لہٰذا قرآن حکیم جو ہے یہ لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے، تو لہٰذا زمین کو بچھونا کہا جائے تو اب یہ نہیں کہیں گے نہیں بچھونا تو نہیں، یہ تو گھول ہے، یہ نان سینس ہے۔ پڑھے لکھے بندے کو یہ زیب نہیں دیتا، اور میں امید کرتا ہوں اپنے اس ہندو بھائی سے بھی اور باقی نان مسلم سے بھی کہ وہ یعنی چونکہ لاجکس کے اوپر بات کرتے ہیں تو اس کو لاجیکلی چیز کو سمجھیں گے، تو باقی نہیں ماننا ہوگا تو ہم نے زبردستی منوانا نہیں کسی کو، صرف اپنا مقدمہ اپنے ریلیجن کا آپ کے سامنے رکھنا۔ علمی پوائنٹ نمبر 5 آخری وہ ہے میرے بھائیو، God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe۔ خدا واحد وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینومینا کی، کہ یہ کائنات کیسے چل رہی ہے، اس کے پیچھے صرف گاڈ ہے۔ اس میں مسئلہ نمبر 60 اور مسئلہ نمبر 83 بھی میرا آپ دیکھ لیں۔ یہ یہاں پر میں ضمناً ایک آپ کو کانٹے کی بات کر دوں کہ سائنس 2 کوسچنز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے۔ کوسچن نمبر 1 وہ ہے وٹ،
کیا, اور کوشچن نمبر 2 وائی, کیوں. ایک تیسرا کوشچن ہے ہاؤ, کیسے. سائنس اس کے ساتھ ڈیل نہیں کرتی. کیا ہوا؟ زلزلہ آیا. کیوں آیا؟ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے. یہ سائنس ہمیں بتا دے گی. کیا ہوا؟ زلزلہ آیا. واٹ؟ زلزلہ آ گیا. کیوں ہوا؟ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے. ہاؤ, کیسے ہو گیا؟ کس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس لمحے پہ یہ زلزلہ فلاں جگہ پہ آئے گا اتنی گہرائی میں؟ وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. یہ قانون قدرت ہے, ایسا ہی ہوا کرتا ہے. سر ایسا ہی کیوں ہوا کرتا ہے؟ اسی کے پیچھے تو قیامت چھپی ہوئی ہے. یہ ول آف گاڈ ہے. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا وضاحت ہے اس کے پیچھے. خدا فیصلہ کرتا ہے کہ کس وقت کہاں پر زلزلہ آنا ہے. تو یہ ہاؤ کے ساتھ سائنس ڈیل نہیں کرتی, ایکوائرڈ نالج نہیں ڈیل کرتا, ریویلڈ نالج ڈیل کرتا ہے. وحی کا علم. سائنس کا علم صرف پہلے 2 سوال آتا ہے, وٹ اور وائی. ہاؤ وہ آپ کو ریویلڈ نالج بتائے گا کہ اس خدا نے اس کائنات کو بنایا ہے اور وہی اس کائنات کو چلا رہا ہے. تو یہ فزیکل فینومینا آف نیچر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یعنی امت کی رہنمائی کی ہے. میں پھر اپنے 2 لیکچرز آپ کو بتا دوں. مسئلہ نمبر 60 مسئلہ, ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس. اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں, اردو میں ہے. اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 83B, ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ. پروفیسر رچرڈ ڈاکنز کی کتاب دا گاڈ ڈیلوژن کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے. آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. خدا کو کس نے پیدا کیا. لاکھوں لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے. میرے بھائیو, آخر میں اسی پوائنٹ کے اندر میں آپ کو مستقبل کے لیے مسلمانوں کے حوالے سے ایسی چیزیں سجیسٹ کر دوں کہ جب کبھی بھی قرآن حکیم پر جدید سائنس کے حوالے سے کوئی اٹیک کر رہا ہو تو آپ کو بات سمجھنا آسان ہو. ہم نے بنیادی ڈاکٹرائن کلیئر کر دی آج کی ویڈیو میں. انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی کافی ہوگی, اور جو میں نے جو ریفرنس میں بتائی ہیں اپنی ویڈیوز وہ بھی. البتہ ریٹن فارم میں اس امت میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے لیول کا کام کسی اور شخص نے نہیں کیا پورے 1400 سال کے اندر. دور حاضر میں انڈیا کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں مولانا وحید الدین خان. ان کی عمر اس وقت 95 ایئرز ہے. آپ گوگل میں جا کے مولانا وحید الدین خان لکھیں تو ویکیپیڈیا پہ ان کا تعارف بھی کھل جائے گا, اور انشاءاللہ ہم اپنے تھم نیل پہ بھی ان کی تصویر لگائیں گے. اپنے ساتھ میں ان کی تصویر لگاؤں گا انشاءاللہ تعالی, اور درمیان میں ڈسکوری شٹل کی تصویر ہم نے جدید سائنس کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے یہ ہمارا تھم نیل انشاءاللہ اپلوڈ ہوگا آج کی ویڈیو کا. مولانا وحید الدین خان صاحب مولانا ودودی رحمہ اللہ کے اسٹوڈنٹس میں سے ہیں. پھر بعد میں اختلاف کی وجہ سے الگ ہو گئے, وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. ہم تو جس کی بھی جو پازیٹیو چیز ہے, میں ان کی ہر بات سے ایگری نہیں کرتا ہوں, لیکن جو انہوں نے پازیٹیو کام کیا ہے میں اس کو انٹروڈیوس کرواؤں گا. ان کی ویب سائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں cpsglobal.org, سینٹر فار پیس اینڈ اسپرچویلٹی, cpsglobal.org ان کی ویب سائٹ ہے. اس پہ ان کی سینکڑوں کتابیں رکھی ہوئی ہیں, اور میں بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں پوری اسلامک ہسٹری میں 1400 سال کے اندر کسی شخص نے اتنا بڑا کام اس حوالے سے نہیں کیا. ظاہر ہے کہ اس وقت سائنس کی اتنی ترقی بھی نہیں تھی نا. یعنی میں نے بتایا امام غزالی نے کیمیائے سعادت میں لکھا ہے کہ سورج جو ہے زمین سے 5 گنا بڑا ہے. آج میرے بچے کو بھی پتا ہے کہ سورج زمین سے 5 گنا بڑا نہیں ہے, 500 گنا بھی بڑا نہیں ہے, 5000 گنا بڑا بھی نہیں ہے, 5 لاکھ گنا بڑا بھی نہیں ہے, 13 لاکھ گنا بڑا ہے. اب اتنے بڑے صوفی بزرگ جن کے دعوے ہیں لوگوں کے دلوں کے حال جان لیتے ہیں, ان کا نالج سائنس پہ 0 تھا. وہ دل والی بات بھی جھوٹی تھی, یہ بھی جھوٹی ہے. ظاہر ہے وہ کیسے وہ کوئی جان سکتا ہے کسی کے دل کا حال. ٹھیک ہو گیا. تو جھوٹ آپ دیکھیں نا, آپ سائنس کی سے پکڑے جا رہے ہیں جھوٹ ان کے. تو امام غزالی کو اس لیے دھوکہ لگا کہ اس وقت سائنس کی ترقی نہیں تھی, لہٰذا انہوں نے ترقی کی ہوتی تو وہ بھی رجوع کر لیتے. تو یہ وحید الدین خان صاحب کی 3 کتابیں میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا. ویسے کتابیں تو درجنوں ہیں. یہ ان کی ایک کتاب ہے جی, پہلی کتاب مذہب اور سائنس.
یہ دیکھ لیں آلموسٹ 96 صفحوں کی کتاب ہے، اور میرا یہ چیلنج ہے اس ویڈیو کے اوپر، جو بڑے بڑے فنیر بنے ہوئے نا پی ایچ ڈیز فزکس کے اندر، بیولوجی کے اندر اور دوسری فیلڈز کے اندر، یہ صرف 96 صفحوں کی کتاب وہ ایک دفعہ پڑھ کے نا صرف یہ کتاب میں جو کچھ سمجھایا گیا نا وہ پبلک کو بتائیں. میرے جیسے انٹلیکچوئل بندے کو، میں اپنی کوئی تعریف نہیں کر رہا، میرا عام بندوں سے لیول رائز ہے چیزوں کو سمجھنے کا. میں نے یہ کتاب 3 دفعہ پڑھی ہے تو مجھے سمجھ آیا ہے کہ یہ کیا کیا ہے انہوں نے، کیونکہ انہوں نے آج کا جو سائنٹیفک دماغ ہے جو ڈینائل آف گاڈ کر رہا ہے، خدا کے منکر ہونے کے اوپر کھڑا ہوا ہے، ان کو انہوں نے اس لیول کے اوپر سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے چیزوں کو ایڈریس کیا. اور اس بندے نے اسلام کے خلاف جتنی کتابیں سائنس کی فیلڈ میں لکھی گئی ہیں وہ ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں لاکھوں صفحات کے اوپر، اور ان سائنٹسٹ کی کوٹیشنز کوٹ کی ہوئی ہیں ورڈ بائی ورڈ، اور ایک ایک بات کا جواب دیا ہوا ہے. یہ کمال ہے. رسل جو اس وقت دور حاضر میں امام مانا جاتا ہے منکرین خدا کا، ڈاکنز تو اس کی آپ سمجھ لیں جائز اولاد ہے نا، رچرڈ ڈاکنز. رسل اس کا سارا لٹریچر انہوں نے 1960 میں پڑھ لیا تھا، اس کے بعد یہ کتابیں لکھی ہیں اس نے. میں کہتا ہوں رسل آج زندہ ہوتا نا، یہ ایک کتاب 100 صفحوں سے کم صفحوں کی کتاب پڑھ کے نا وہ کم از کم خدا کو مان لیتا. یہ ان کی کتاب ہے مذہب اور سائنس، PDF آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دوسری کتاب ہے ان کی مذہب اور جدید چیلنج. یہ سمجھ لیں ان کی ساری کتابوں کا ہی مجموعہ بن جائے گا. اس کے 220 صفحات ہیں، بڑی باریک رائٹنگ میں. موٹی رائٹنگ میں ہو تو یہ کوئی 1000 صفحوں کی کتاب بنتی ہے. یہ کتاب یہ میں نے بھی پڑھی ہوئی ہے، یہ صرف پڑھی نہیں ہوئی، پڑھی ہوئی بھی ہے، اس لیے میں آپ کو انٹروڈیوس کروا رہا ہوں. اور یہ تیسری کتاب جس کا میں نے کئی دفعہ تعارف کروایا، اسلام دور جدید کا خالق. انگلش میں بھی ایک کتاب ہے دا گاڈ ارائزز، انہی کی، خدا ابھرتا ہے. اس جدید دور کا خالق ہے ہی اسلام ہے. اسلام نے جب تک رومن اور پرشین امپائر کو نہیں اکھاڑا تھا لوگ اپنے بادشاہوں کی عبادت کرتے تھے. ہمارے نبی نے کبھی اپنی عبادت نہیں کروائی ہے، وہ تو اپنے استقبال میں کھڑے بھی نہیں ہونے دیتے تھے. جامع ترمذی میں حدیث ہے. میرا گستاخانہ کارٹون اور فلم کے اوپر یوٹیوب کے اوپر جو ویڈیو آئی ہے اس میں نے فریڈم آف ایکسپریشن پہ بات کی ہے کہ اسلام نے فریڈم آف ایکسپریشن دیا ہے. پہلے بادشاہ اپنی عبادت کرواتے تھے، سورج چاند کی لوگ عبادت کرتے تھے. کس نے سوچنا تھا کہ چاند تک پہنچے؟ اسلام نے آ کے رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑا تلوار کے زور پہ. ظاہر بدماشوں کو اکھاڑنا تھا. پھر فریڈم آف ایکسپریشن ہوا کہ انسان آپ جیسے ہی ہیں، اور یہ سورج چاند ستارے تو اللہ کی مخلوقات ہیں. پھر انسان نے سوچا اچھا پھر انسان چاند تک پہنچ سکتا ہے. آج انسان اگر چاند تک پہنچا ہے اسلام کی بدولت ہے، ورنہ پہلے ہزاروں سال میں انسانیت نے اتنی ترقی کیوں نہیں کر لی ہے؟ یہ ساری ترقی اسلام کے آنے کے بعد کیوں ہوئی ہے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اسی زمین سے ہی چیزیں، کوئی باہر سے تو نہیں چیز آگے گری ہے. آج چپس بن گئی ہیں تو اسی زمین سے بنائی گئی ہیں. آج بوئنگ 747 یا ایئر بس A380 بنا ہے، وہ مٹیریل اسی زمین سے ہے. یہ تو ہزاروں سال سے، لاکھوں سال سے زمین پہ موجود تھا. پہلے انسان نے کیوں نہیں یہ کر لیا؟ اس لیے کہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں تھا. اسلام دور جدید کا خالق ہے. اس جدید دور کو بخشا ہے اسلام نے انسانیت کو. یہ 3 کتابیں آپ پڑھیں. اور انگلش میں ایک ڈاکومنٹری ہے دا سائنس آف گاڈز ایگزسٹنس. گوگل پہ بھی جا کے آپ لکھیں تو کھل جائے گی. دا سائنس آف گاڈز ایگزسٹنس، خدا کے وجود کے اوپر سائنس. یہ اسٹریٹ دعویٰ آسٹریلیا والوں کا یوٹیوب چینل ہے، انہوں نے اپلوڈ کیا ہے. آپ یہ لکھیں گے آرام سے کھل جائے گی یوٹیوب کے اوپر، دا سائنس آف گاڈز ایگزسٹنس. اس کے علاوہ ٹرکی کے ایک اسکالر ہیں عدنان اختر، ان کا کلمی نام ہے ہارون یحییٰ. ان کی ویب سائٹ بھی ہے haroonyahya.com. ویسے تو اپنا کریکٹر ان کا بڑا عجیب و غریب سا ہے، لیکن انہوں نے علمی جو کام کیا ہم اس کی قدر کرتے ہیں. ذاتی کریکٹر پہ جائیں تو بڑے بڑے بزرگ فارغ ہوتے ہیں، ہم صرف علمی خدمات کی بات کر رہے ہیں. ان کی ڈاکومنٹریز ہیں درجنوں میں، انگلش کے اندر ہیں، اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی آئی ہوئی ہیں. اس میں ٹاپ آف دا لسٹ ان کی ڈاکومنٹری ہے میریکلز آف قرآن، قرآن کے معجزات جو 20ویں اور 21ویں صدی میں جدید سائنٹیفک فیکٹس کی بنیاد پہ انسان کو سمجھ آئے ہیں کہ قرآن نے اس زمانے میں یہ بات کی ہے جب کسی کو یہ باتیں پتہ ہی نہیں تھی. اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی ہے قرآن کے معجزات، آپ یوٹیوب پہ لکھیں تو کھل جائے گی. دوسری ان کی ویڈیو ہے کولیپس آف ایتھیزم، کہ جدید سائنس نے منکرین خدا کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر کے کولیپس کر دیا ان کو، یہ عمارت دھڑام سے گر پڑی. تیسری ویڈیو ہے کولیپس آف ڈارونزم. چوتھی ان کی ایک اور ویڈیو ہے گاڈ از نون تھرو ریزنز، اللہ از نون تھرو ریزنز. ایک ان کی ویڈیو ہے ڈیپ تھنکنگ. بے شمار ویڈیو ہے، میں نے ساری دیکھی ہوئی ہیں.
40 سے زیادہ ویڈیوز ہیں اور اسی پہ ان کی کتابیں بھی انگلش میں ہیں، ٹرکش میں بھی ہیں، انگلش میں بھی ہیں، اور اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی کچھ ویڈیوز ان کی آئی ہوئی ہیں، وہ آپ دیکھیں۔ اب آخری گزارش میری طرف سے اسی علمی پوائنٹ نمبر 5 میں، آج 30 ستمبر 2018 بمطابق 19 محرم الحرام 1440 ہجری میں مسلمانوں میں جو اس وقت سنی اور شیعہ دونوں کے اندر جاہل وائزین ہیں، جنہوں نے لاکھوں نہیں کروڑوں پبلک کی مت ماری ہوئی ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ زیادہ تر ویڈیوز اردو ہی میں ہیں، انگریزی میں نہیں ہے، یہ اردو میں ہی ہے، کیونکہ اگر یہ انگریزی میں ہوتی تو گورا کبھی بھی اسلام قبول نہ کرتا، جو اسلام کا حلیہ بگاڑ کے انہوں نے پیش کیا، اور سارے مکاتب فکر میں۔ یہ پچھلے دنوں ایک شیعہ کا کوئی وائز تھا، اس نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ جی نیپال کے اندر جو ماتم کرنے والے لوگ ہیں وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ او اللہ کو ڈر جاؤ، کو گورا آ گیا نا تے تہاڈا سارا جھوٹ پکڑ لے گا۔ کس قسم کی آپ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں؟ اسی طریقے سے آپ دیوبند کے بزرگوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں جی اشرف علی تھانوی صاحب مرنے کے بعد 6 سال کے بعد زندہ ہوئے، قبر سے باہر نکلے، دیوبند میں 2 مولویوں کی صلح کروا کے پھر قبر کے اندر چلے گئے۔ وہ آ جانا کسی گورے نے انہوں نے کہنا ہوں سارے کڈو اسی انہیں کلمہ پڑھنے ہیں۔ اور قرآن پاک میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 95 ہے، حرام ہے جو مر چکا دوبارہ دنیا میں واپس آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جو مردے زندہ کیے وہ دنیا میں واپس نہیں آتے تھے، صرف قبر سے نکل کے ان کے نبی ہونے کی گواہی دیتے تھے، دوبارہ قبر میں چلے جاتے تھے، چلتے پھرتے کوئی نہیں تھے، بس وہ ایک ہی معجزہ ہے۔ سورۃ الانبیاء کے سٹارٹ میں ہے کہ جب کافروں نے ڈیمانڈ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ معجزہ دکھائیں، اللہ نے کہا نہیں، نبی کا معجزہ قرآن ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کو یہ معجزہ نہیں دیا گیا۔ اور آپ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی نے اتنے مردے زندہ کر دیے۔ سر اب کریں نا، میڈیا والوں کو بلاتے ہیں، سب کچھ جھوٹ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اسی طریقے سے بریلوی مکتب فکر کے علماء نے یہ چیز پبلک کی، جی ممتاز قادری صاحب پولیس وین میں دوبارہ سے زندہ ہو گئے تھے، پھر دوبارہ لیٹ گئے۔ او خدا دا نہ آ جائے یار، کوڑ مارنا بند کرو، خدا دا نہ آ جائے۔ اس کو وین سے باہر نکالتے سارے کلمہ پڑھ لیتے، کافر بھی، سب جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور اہل حدیث کو میں بینیفٹ دوں گا اس حوالے سے، یعنی وہ کم از کم اس قسم کی اوٹ پٹانگ باتیں نہیں کرتے، اگرچہ انہوں نے بھی کچھ بلنڈر کیے ہوئے ہیں۔ ایک کرامات اہل حدیث نامی ایک بڑی بیہودہ سی کتاب ہے ان کی، وہ ہم نے جب اس کو انٹروڈیوس کرایا تو اب اہل حدیث نے وہ کتاب چھاپنی بند کر دی۔ اب ویسے مل جاتی ہے آپ کو، عجیب اوٹ پٹانگ قصے کہانیاں اس کے اندر بھی اس قسم کی لکھی ہوئی ہیں، تو میں دیکھ لیں، میں نے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کی سب کی چیزیں ہائی لائٹ اس حوالے سے کر دی ہیں۔ ہماری کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں، نہ کوئی دشمنی، ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن ہماری ایک چھوٹی سی مجبوری ہے، کیا؟ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں سو کالڈ وہابیوں کو علمی بات کرے اسے وہابی کہہ دیتے ہیں، اور نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں، یہ بابی ٹرم میں نے ڈیوائز کی ہے وہابی کے اگینسٹ۔ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، ہم علمی کتابی بات کرتے ہیں، سمپل مسلم۔ تو اس لیے یہ وائزین جو ہے نا جی اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں، ان کی ویڈیو سے جان چھڑائیں۔ اللہ کا شکر ہے یہ اردو میں ہے، اگر انگریزی میں ہوتی تو گوروں نے اعلان برات کر دینا تھا، جو اسلام لائے ہوئے بھی ہیں وہ بھی شاید چھوڑ جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کے فضل سے ہماری ویڈیوز سے آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی انٹرنیشنل لیول کے اوپر تبدیلی آئی ہے، 7 بر اعظموں میں، یعنی ہائیسٹ ریٹنگ کے اوپر جو ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں۔ میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ جو لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اگینسٹ چندہ مانگتے ہیں لوگوں سے، کوئی پارٹی بناتے ہیں، کوئی جماعت بناتے ہیں، کوئی جتھا بناتے ہیں، کوئی مسجد بناتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تو کوئی نہیں، ہم تو اپنی جیب سے لاکھوں روپے لگاتے ہیں، کوئی پارٹی نہیں، کوئی چندہ نہیں، کوئی مسجد نہیں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بینیفٹ نہیں سوائے اللہ کی رضا کے اور اپنی آخرت کی فکر۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جنت میں جانا صرف ایمان اور عمل کر لینا صالح کافی نہیں ہے، آخری 2 شرطیں بھی ہیں، وتواصوا بالحق، حق بات لوگوں کو بتانی بھی ہے، اور اس کے بعد پھینٹی بھی لگے گی، وتواصوا بالصبر، پھر آپ نے صبر بھی کرنا ہے، یہ 4 شرائط۔ تو میں اس لیے لوگوں سے کہوں گا کہ ان مولویوں کے چنگل سے باہر نکلیں۔ 2 پرسنالٹیز میں سمجھتا ہوں دور حاضر میں بہت بڑی ہیں علمی لیول پہ جنہوں نے کام کیا ہے۔ نمبر 1 مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی، المتوفی 1979 عیسوی، ان کی کتابیں پڑھیں، تفہیم القرآن پڑھیں، قرآن کے حوالے سے کوئی بھی آپ کو بات سمجھنا ہے تفہیم القرآن پڑھیں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ اور دوسری پرسنالٹی انہی کے اسٹوڈنٹ سمجھ لیں، جماعت کے ساتھ رہے، بعد میں الگ ہو گئے اختلاف کی وجہ سے، مولانا وحید الدین خان صاحب جو ابھی زندہ ہیں، 95 ایئرز ان کی ایج ہے، انڈیا کے،
ان کی کتابوں کے میں نے تعارف بھی کروا دیے ہیں، مذہب اور سائنس، اسی طریقے سے مذہب اور جدید چیلنج اور اسلام دور جدید کا خالق. یہ ہیں تھنکرز اسلام کے دور حاضر میں، ماڈرن ایج کے اندر. ہمیں یعنی تھنکرز کی ضرورت ہے جو ویژن دیں قوم کو، امت کو ویژن دیں. قصے کہانیاں کرانے ہیں، ان خدا نہ کوئی جان چھڑا لو، یہ قصے کہانیاں اب نہیں چلیں گی. ٹھیک ہو گیا؟ جو علمی بات کریں. تو یہ وہ لوگ ہیں. اور اگر آپ نے ان تھنکرز کے پیچھے نہیں چلنا اور ان مولویوں کے پیچھے چلنا ہے جو آپ کو جاہلانہ باتیں بتا رہے ہیں قرآن و سنت کے خلاف، تو پھر میرے بھائی وہی بات ہے، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. یعنی یہ آپ کو باہر سے کسی دشمن کی ضرورت نہیں، یہ آپ کے ساتھ وہ ہاتھ کر دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ دروشی پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء.